اگر نہیں ہیں تو پھر شوال کے روزے زندگی کا سامان بھی ہیں اور اللہ کے ساتھ سچا سودا بھی ہے، اور اللہ کے ساتھ ایک سچی زندگی کا ایک سچا نظام بھی ہے شوال کے روزے۔ یقین جانیے، کبھی نہ بھولیے گا، چاشت کے نفل، شوال کے روزے، اور اپنے مال کا عیب بتانا اور اپنے کاروبار میں جھوٹ دھوکہ فریب نہ ہو، پھر آپ کے کاروبار کوسوں دور ہوگا، کوسوں دور، اور بزنس پھیل جائے گا اور دولت اللہ رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ جی ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرے چہرے پہ بہت داغ ہیں، تو میں نے میسج کیا تھا۔ چہرے پہ بہت بال ہیں؟ داغ ہیں؟ داغ چہرے پہ بہت داغ ہیں؟ جی جی۔ اور کوئی مسئلہ اس کے علاوہ؟ اور موٹاپا بہت زیادہ، میرا پیٹ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ ایک تو داغ ہیں، ایک موٹاپا ہے، اور ایک پیٹ بڑھا ہوا ہے، اور کوئی بات؟ بس یہی۔ اچھا۔ ہماری محترمہ یہ 3 بیماریاں بتا رہی ہیں، چہرے پہ داغ ہیں، موٹاپا ہے، پیٹ بڑا ہوا ہے۔ ان تینوں بیماریوں کی بنیاد اصل ہارمونل مسائل ہیں، ایام کی کمی بیشی ہے، اور ایام کے اندر کچھ معاملات گڑبڑ ہیں۔ پہلے دور میں خواتین جب ماہانہ ایام میں بڑی احتیاطیں کرتی تھیں، اور بچے کی زچگی کے دوران بہت احتیاطیں کرتی تھیں، نہ موٹاپا ہوتا تھا، نہ پیٹ بڑا ہوا ہوتا تھا۔ 12 بچے، 16 بچے، 13 بچے، 7 بچے یہ عموماً ہوتے تھے، اور گھر کا کام، چکی پیسنا اور مندھانی اور جو ہے لسی بلونا، اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ اور دیہاتوں میں اب بھی ویسے گھاس لانا، لے جانا، اور مشقتوں کے کام، جانوروں کی خدمت، ان کا گوبر اٹھانا، ان کو گھاس، تو یہ اس وقت تھی جب خاص ماہانہ ایام میں جسے کہتے ہیں نا رکھ رکھاؤ، احتیاط وہ تھا۔ اور خاص طور پہ پھر جب زچگی ہوتی تھی اس میں پھر احتیاط ہوتی تھی، وہ چیزیں احتیاطیں ختم ہو گئیں۔ پھر موجودہ ہماری غذاؤں نے اور بعض ایسی چیزوں نے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے زیادہ رہتی ہیں، موبائل ہیں، یہ چیزیں، اس سے جو ہے ہماری زندگی کا نظام بہت ڈسٹرب ہے، اس سے ہماری زندگی بہت زیادہ متاثر ہے، بہت متاثر ہے، اس سے بہت نقصان بڑھا بھی ہے، ہوا بھی ہے، اور ہے بھی صحیح، بہت زیادہ اس کا نقصان ہے اور بہت زیادہ اس کا گھاٹا ہے۔ تو آپ ہارمونل مسائل میں مبتلا ہیں، ہارمونز کے، تو اس کا علاج کیجیے۔ اور جن خواتین کے چہرے پہ بال ہیں، ہارمونز متاثر ہیں، اس کے لیے ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ سوئے، یہ سوئے سونف کی طرح کے ایک بیج ہوتے ہیں، سوئے اسے کہتے ہیں۔ ایک سوئے، دوسرا کاسنی کے بیج، تخم کاسنی، سوئے، کاسنی، سونف، یہ 3 چیزیں آپ لے لیجئے، سوئے، کاسنی اور سونف۔ آپ ایک ایک پاؤ لے لیں، آپ ایک ایک چٹاک لے لیں، ہم وزن، تنکے پتھر کنکر صاف کر لیں، اور صاف کرنے کے بعد آپ اسے توجہ سے پیس لیں۔ یہ خواتین کے لیے میں نے بہت آزمائے ہیں، خواتین کے موٹاپے کے لیے، ہارمونل مسائل کے لیے، غیر ضروری بال کے لیے، اور پیٹ بڑھنے کے لیے۔ اور یہ پیٹ واحد چیز ہے، اس کی چربی اتنی خطرناک ہے، سارے جسم کی چربی گھل جاتی ہے، اس کی چربی بڑی مشکل سے گھلتی ہے، اور آتی بڑی جلدی ہے، آتی بڑی جلدی ہے، اور جاتی بہت ہی زیادہ دیر سے ہے۔ تو میرا مشورہ ہے مخلصانہ کہ آپ تھوڑا سا اس پہ توجہ کریں اور اس پہ دھیان دیں کہ ورزش کریں، اور اپنی غذاؤں میں گندم، میدا، بیکری، چکنائیاں، اس کا استعمال بالکل سختی سے بند کریں۔ تازہ سبزیاں، سستے پھل، یہ اپنے کھائیں، اور تازہ سبزیوں کا سلاد بنا کے
کالی مرچ ہلکا سا نمک چھڑک کے یہ کھانے کے طور پہ کھائیں، کھانے کے طور پہ، اور کھانا بالکل اتنا کھائیں کہ جیسے پیٹ آپ کا بھر جائے۔ کتنا زبردست میں آپ کو ٹوٹکا بتا رہا ہوں، پیٹ بھر جائے، اس طرح کھائیں، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جسم کا نظام بہتر ہوگا۔ ایک وظیفہ کہوں گا اور ضرور بتاؤں گا، وہ بہت میں نے اس معاملے میں آزمایا ہے، یا خالقو یا مصورو یا جمیلو، یا خالقو یا مصورو یا جمیلو۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح بہت توجہ سے پڑھیں، یقین سے پڑھیں، اعتماد سے پڑھیں، اور اول آخر درود پاک اس کے ساتھ پڑھیں، اور گڑ گڑا کے پڑھیں، اور گڑ گڑا کے پڑھیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں گے، اور سارا دن اس کو بہت زیادہ پڑھیں، یا خالقو یا مصورو یا جمیلو، تو اللہ پاک کی رحمت ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا، آپ کا چہرے کا حسن و جمال واپس آئے گا، غیر ضروری بال ختم ہوں گے، موٹاپا ختم ہوگا، پیٹ کا بڑھنا، ورزش بھی، دوا بھی اور دعا بھی، ورزش بھی، دوا بھی اور دعا بھی، یہ تینوں چیزیں آپ نے کرنی ہیں، اور ان تینوں چیزوں میں پورا یقین، پورا اعتماد اور پوری توجہ، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا، بہت فائدہ ہوگا، اور بہت اچھا نتیجہ اور رزلٹ ملے گا۔ آپ کو صحت، تندرستی ملے گی، خیر و برکت ملے گی، راحت و رحمت ملے گی۔ لیکن بات پھر وہی ہے، اپنی غذاؤں کا ہم احتیاط کریں، پرہیز کریں، اور اپنے جسم کو ورزشی جسم بنائیں۔ پہلے گھر میں خواتین کام کرتی تھیں، ان کے ورزش خود بخود ہوتی رہتی تھی۔ اب کام یا مشین کرتی ہے، یا پھر مائی کرتی ہے، خاتون کرتی ہے، یا ملازم کرتے ہیں۔